السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک، رحم دل اور رعایا کا خیال رکھنے والا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ ملک کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتا رہتا، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیتا اور خاص طور پر منڈیوں، بازاروں اور دکانوں پر اچھی طرح نظر رکھتا۔ اشیاء کی قیمتوں میں استحکام اور دستیابی کو یقینی بنانا بادشاہ سلامت اپنی اولین ترجیح سمجھتا۔ تاجروں کے مسائل بھی توجہ سے سنتا اور انہیں کاروبار میں آسانی کے لیے بھرپور مواقع فراہم کرتا۔ ایک بار اس نے اپنی سلطنت کے ایک دور افتادہ شہر کا دورہ کیا۔ شہر کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے پاس گوالوں یعنی دودھ فروشوں کی شکایات پہنچیں۔ بادشاہ نے ان شکایات کی حقیقت جاننے کے لیے ایک چال چلی۔ بادشاہ نے شہر کے وسط میں ایک حوض تیار کروایا اور سب گوالوں کو حکم جاری کر دیا کہ وہ دودھ کا ایک ایک جگ حوض میں ڈال دیں۔ یہ تمام کام رات کے اندھیرے میں سر انجام پانا تھا۔ رات کو ایک ایک کر کے گوالے آتے رہے اور بھرے برتن حوض میں انڈیلتے رہے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ سلامت وہاں پر تشریف لائے اور حوض کی اندرونی جانب نظر دوڑائی۔ وہ حوض کی اندر کی صورتحال دیکھ کر یکدم چونکا، کیونکہ وہاں دودھ نہیں، پانی ہی پانی تھا۔ حوض پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ جو بھی گوالا آتا اس کی نیت میں یہی فطور آ جاتا کہ کیوں خواہ مخواہ دودھ کو ضائع کروں۔ بادشاہ نے اس کی قیمت تو ادا کرنی نہیں، رات کے اندھیرے میں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، اور ویسے بھی میرے ایک جگ پانی سے کیا پتہ چلے گا کہ دودھ میں پانی ہے۔ اتنے بڑے دودھ سے بھرے حوض میں ایک جگ پانی سے کیا فرق پڑے گا؟ بس یہی سوچ کر ہر ایک گوالا دودھ کی بجائے حوض میں پانی ڈالتا رہا۔ یوں انفرادی سوچ اجتماعی سوچ میں بدلی اور حرام فعل سے کسی کو گھن محسوس نہ ہوئی۔ سب کے ضمیر مردہ ہو گئے۔ تو دوستو، ہم سب بھی یہی سوچتے ہیں کہ بھلا ہمارے انفرادی فعل سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا، لیکن یاد رکھیں یہ ہماری انفرادی سوچیں ہی ہیں جو معاشرے کو تشکیل دیتی ہیں۔ انفرادی سوچیں مل کر ہی اجتماعی شعور کو جنم دیتی ہیں، اور یہی اجتماعی شعور ہی کسی معاشرے کو عروج بخشتا ہے یا زوال پذیر کرتا ہے۔ منفی سوچیں، لالچ، ملاوٹ، تنگ نظری، دھوکہ دہی، اشتعال انگیزی، حسد، نفرت، کینہ اور دیگر غیر اخلاقی اور قبیح حرکات معاشرے کو انتشار کی طرف لے جاتی ہیں۔ ایسے معاشرے میں لوگ صرف اپنے ہی بارے سوچتے ہیں، اپنا ہی بھلا چاہتے ہیں، اپنا ہی نفع سوچتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں دوسروں کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچانا پڑے۔ ملاوٹ شدہ اور 2 نمبر اشیاء بیچنا ایک حرام فعل ہے۔ یاد رکھیں، حرام میں کثرت تو ہے لیکن برکت نہیں، اور جہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے وہاں بے سکونی، بے امنی، دہشت، لاعلاج بیماریاں، نفسیاتی عوارض اور نہ جانے کیا کیا مسائل وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ ایسے معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں پا سکتے، بلکہ زوال پذیر ہوتے ہوئے بالآخر تباہ و برباد اور ختم ہو جاتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، لیکن ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی ایک حرام اور ناجائز فعل کو حلال سمجھ لیتے ہیں
اور اسی لیے کرتے رہتے ہیں کہ باقی بھی تو اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اپنی سوچوں کو پاک کر لیں، ملاوٹ و دھوکہ دہی سے اجتناب کریں اور ہمیشہ برکت کے متلاشی رہیں۔ اپنی نسلوں کے لیے ایمانداری اور اعلیٰ اخلاق کے بے مثال نمونے چھوڑ کر جائیں، کیونکہ آپ کی نسلیں آپ ہی کے نقش قدم پر چلیں گی۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو کس راستے پر چلانا ہے۔ یاد رکھیں، حلال اور ایمانداری میں برکت ہے، اور برکت ہمیشہ بڑھتی ہے، پھلتی ہے، پھولتی ہے، پنپتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ حلال کو عروج ہی عروج ہے، حلال میں ہی صحت ہے، اطمینان ہے، سکون ہے اور نجات ہے۔